الحمدللہ الاول بالآخر کانا قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین واجزت الناطقین وعام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداءً واقترح ملا مشیت اقترام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب اللبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم المحمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتقبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین دی یوم ظلم ملا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات ماشاءاللہ کافی ہے باپ تشریف فرما مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد ایک دفعہ اور مل کے بآواز بلند آپ حضرات اس امام بارگاہ میں عشرہ اربعین کے سلسلے کی 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان حسین وارث انبیاء۔ سلسلہ بہت تیزی سے منزل کے قریب پہنچ گیا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا تو ذکر قرآن مجید میں ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے 24 کم و بیش 24 زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے لکھے تعداد تو 28 تک ہے جن نبیوں پر بحث کہ یہ نبی ہیں یہ کہ نہیں ہیں، جن میں حضرت لقمان، حضرت خضر ایسے انبیاء کا ذکر بھی ہے کہ جنہیں مورخین نے کسی نے نبی مانا ہے کسی نے نبی نہیں تسلیم کیا، لیکن کم و بیش 24 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اور 24 کو اللہ نے کافی سمجھا قیامت تک کے لیے کہ انہیں نمونہ بنایا جائے، کہ ان کی سیرت میں 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت دکھائی۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے پچھلے ادوار میں جو قومیں بھیجی اور ان پہ جو اپنے ہادی بھیجے ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی روش کیسی تھی۔ سارے نبیوں کی وراثت لیے ہوئے حسین کربلا میں جو پہنچے تو اس میں جتنے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ہوا کوشش تو تھی کہ سب کا ذکر ہو جاتا، لیکن ایک ایک تقریر میں ممکن نہیں ہے احاطہ کرنا،
پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے گا ذکر کرتے ہیں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ آج ایک ایسے نبی پر گفتگو میرے پیش نگاہ ہے جس کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں بات سمجھانا کہ اللہ نے اپنے نبیوں میں سے ہر نبی کو بعض پہ فضیلت دی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہر نبی کو لازم نہیں قرار دیا کہ صرف ایک گاؤں کے لیے ہی مختص کیا ہو یا کسی شہر کے لیے مختص کیا ہو۔ ہر نبی کی اپنی کیپیسٹی، اپنا علاقہ جس ایریے کے لیے نبی کو بھیجا گیا۔ زیادہ تر انبیاء جس علاقے میں آئے وہ فلسطین کا علاقہ، لیکن نبوت کا احاطہ یعنی جس علاقے میں نبی بھیجا گیا وہ ایک بستی بھی ہو سکتا ہے، ایک قریہ بھی ہو سکتا ہے، ایک سلطنت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں میں سے کئی نبیوں کو سلطنت کا بادشاہ بنایا، ظاہری طور پر ہی بادشاہت دی ہے۔ جن میں سے دو نبی اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، گفتگو جہاں تک بھی ہو سکے گی۔ ایک حضرت ایوب نبی ہے جنہیں حضرت ایوب نبی وہ ہیں جنہیں اللہ نے سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ رعایا حضرت ایوب نبی کی اپنی رعایا تھی، اتنی سلطنت تھی کہ 500 لوگ صرف حضرت ایوب نبی کا مال مویشی چرایا کرتے تھے، اتنی رعیت تھی۔ دوسرے حضرت سلیمان ہیں جن کا ذکر اللہ نے سورہ نمل میں کیا ہے۔ اب ایسا ہے کہ ترتیب کے حساب سے دونوں نبیوں کا ذکر ہو جائے گا اور وراثت بھی پتہ چل جائے گی آپ کو کہ حسین سے کیا وراثت ہے، حسین ابن علی کے پاس ان دونوں نبیوں کی کیا وراثت ہے۔ لیکن اس کے لیے میں نے ترتیب اس طرح بنائی ہے کہ ایک کا ذکر ہوگا فضائل کی صورت میں اور دوسرے کا ذکر مسائل کی صورت میں ہو۔ بس اس پیرافریز کو سامنے رکھیے گا تو بات آسان ہو جائے۔ اجازت ہے گفتگو کریں۔ حضرت سلیمان جو وارث ہیں حضرت داؤد کے، اللہ نے انہیں سلطنت کا وارث بنایا تھا، سلطنت کا مختار بنا کے اتنا بڑا لاؤ لشکر حضرت سلیمان کے ساتھ تھا کہ حضرت سلیمان کا تخت 3 میل لمبا 3 میل چوڑا حضرت سلیمان کا تخت تھا اور وہ ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ یعنی حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ ہوا ان کے تابع ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہوا ان کے تابع ہے۔ سلیمان کا تخت کبھی اڑتا فلسطین میں جا کے رک جاتا، کبھی تخت اڑتا عراق میں پہنچ جاتا، کبھی تخت اڑتا ترکی میں ہوتا۔ جہاں سلیمان کا دل کرتا وہاں تخت اتار دیتے، جہاں چاہتے تخت اڑا دیتے۔ اختیار حضرت سلیمان کا ایسا تھا، توجہ کیجئے، حضرت سلیمان کا اختیار ایسا تھا کہ وہ اللہ نے اختیار سلیمان کا ایک انگوٹھی میں رکھا تھا۔ توجہ فرمائیں، ایک انگوٹھی میں حضرت سلیمان کا اختیار تھا۔ بادشاہوں کا طریقہ اور دستور بھی آج بھی ہمارے مراجع عظام، ہمارے مراجع عظام کے پاس اگر جائیں اور ان سے کوئی فتویٰ حاصل کرے تو ان کا طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ بادشاہت کا طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب ان سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو وہ یا تو اپنے گلے میں ایک لٹکی ہوئی مہر ہوتی ہے جو فتوے کے نیچے ثبت کرتے ہیں، یا انگوٹھی میں مہر ہوتی ہے جو وہ ثبت کرتے ہیں۔ یعنی وہ انگوٹھی پاور شو کرتی ہے کہ اس آدمی کا اختیار کتنا ہے۔ توجہ فرما رہے نا، اس آدمی کا اختیار کتنا ہے۔ یعنی بادشاہ بھی اپنی انگوٹھی مہر ثبت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی چیز، اب
میں کیسے آپ کو سمجھاؤں؟ جب کوئی چیز یا حکم صادر کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی دستخط کے طور پر لگاتے تھے، جیسے آج اسٹیمپ پہ، ویسے بادشاہ اپنی انگوٹھی لگا کے بات کو ختم کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب فل اینڈ فائنل اتھارٹی بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان کو اللہ نے جو اختیار دیا تھا وہ حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں تھا۔ اس کی طاقت سے حضرت سلیمان ہوا کے دوش پہ اپنے تخت کو اڑا کے چلتے تھے، اور تخت پہ یہ عالم تھا کہ صرف سلیمان نہیں ہوتے تھے بلکہ جن ساتھ ہوتے تھے، دیو ساتھ ہوتے تھے، اطریف ساتھ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ پرندے حضرت سلیمان کے سر پہ سایہ کیے ہوئے چلتے تھے۔ یہ تھی حضرت سلیمان کی بادشاہت کہ سر پہ پرندے سایہ کیے ہوئے چھتر بنا کے چلتے تھے حضرت سلیمان کا۔ تو ایسے میں ایک دن جب سلیمان کا تخت ہوا کے دوش پہ اڑ رہا تھا، اچانک حضرت سلیمان کے چہرے پر سورج کی تمازت پڑی، یعنی سورج کی کرن آگے بڑھی۔ حضرت سلیمان نے آواز دی، کون ہے جو اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے؟ کون ہے جو اپنی جگہ پہ موجود نہیں ہے؟ سلیمان نے جیسے ہی پوچھا تو پرندوں نے بتایا کہ ہدہد نہیں ہے۔ جب ہدہد کا بتایا کہ ہدہد نہیں ہے تو سلیمان نے کہا کہ اسے لاؤ، کہ وہ کہاں ہے، ابھی اسے قتل کرتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان کے سامنے ہدہد آیا تو اس نے عرض کی، جو پڑھ چکا ہوں وہ نہیں پڑھنا، جو اگلی منزل ہے وہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ حضرت سلیمان سے ہدہد سامنے جب آیا تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کیا عذر ہے کہ تو اپنی جگہ چھوڑ کے گیا؟ جہاں میں نے تجھے شامل کیا تھا اپنے دستے میں، تو نے اس جگہ کو کیوں چھوڑا؟ کوئی عذر ہے تو بتا۔ اس نے کہا، ہاں یا نبی اللہ، میں ایک تخت دیکھ کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم اگر آج کی یہ تھوڑی سی تمہید اگر آپ تک پہنچ گئی نا تو خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا بصدقہ محمد اہل بیت محمد۔ یہ تخت دیکھ کے آیا ہوں، وہ حضرت بلقیس کا تخت تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ تخت بادشاہ کا، ابھی میں نے تخت بتایا آپ کو سلیمان کا تخت کیسا تھا، اس تخت کے سامنے کسی کے تخت کا ذکر کر رہا تھا۔ جس تخت پہ حضرت سلیمان بیٹھے تھے وہ خود ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا، اس تخت کے سامنے کسی دوسرے تخت کی تعریف کر رہا تھا۔ حضرت سلیمان نے کہا، کون ہے جو اس تخت کو میرے سامنے لے کے آئے؟ اچھا، یہاں بات جو ہے مفسرین نے خراب ہو گئی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان کے لشکر کو پانی کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت لشکر کو محسوس ہوئی، تو لشکر میں جو پانی تلاش کرتا تھا وہ ہدہد تھا۔ وہ آسمان سے بتا دیتا تھا کہ زمین کی تہ میں پانی کہاں موجود ہے، زمین کی تہ میں پانی کہاں موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان، اس کا مطلب صاف بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان نہیں جانتے کہ پانی زمین کے نیچے کہاں موجود ہے، اسی لیے اللہ نے اس پرندے کو سلیمان کا تابع کیا ہے جو یہ جانتا ہے کہ پانی کہاں ہے۔ اس کا مطلب کہ اس وقت پانی کی ضرورت تھی تو پانی تلاش کرنے کے لیے ہدہد کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ تو بات تو صاف ہے نا میرے بھائی، سلیمان اس وقت جب ڈھونڈ رہے تھے پانی کی تلاش کے لیے ہدہد کو، تو ہدہد تو کسی اور ملک میں تھا اور ملکہ سبا کا تخت دیکھ رہا تھا۔ تو ایسے میں مجھے کہنا پڑے گا یہ سلیمان ہے
اب مجھے نہیں پتا، میں مصائب سے جملہ اٹھا کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شاید میں پہلی دفعہ خود یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے کسی تقریر میں یہ جملہ بیان نہیں کیا جو اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت سلیمان نہیں جانتے کہ زمین کے نیچے کہاں پانی ہے، اسی لیے حدود کی ضرورت محسوس ہوئی کہ حدود آ کے بتائے کہ پانی کہاں ہے. یہ سلیمان ہے، وہ فخر سلیمان ہے. جب علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے تو زمین پہ کچھ دیر کے لیے رکھا اور پھر جلدی سے اٹھا دیا کہ یہ فخر اسماعیل ہے، اگر ایڑیاں رگڑ دے گا تو پانی نکل آئے گا. آپ نے یہ جملہ مصائبوں میں سنا ہے. امام حسین نے بیٹے کو جلدی سے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ اگر اصغر ایڑیاں رگڑ دے تو پانی نکل آئے گا. اس کا مطلب ہے اصغر جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی کہاں ہے. اچھا دیکھیے میری بات سنیے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، مجھے پتا ہے نئی بات پہ داد لینا کمال کی بات ہے. ابھی میں چاہوں تو داد لے لوں، نعرہ لے لوں. آپ سے 8 دن ہو گئے مسلسل گفتگو کرتے ہوئے، ویسے بھی تقریریں کی ہیں میں نے آپ میں، اور ماشاءاللہ مولا کی عطا سے پورے پاکستان میں ہی پڑھتے ہیں. جہاں جہاں دعوت ملتی، جہاں جہاں بیوی نوکری کے لیے بھیج دیتی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو مجمع کے مزاج سے تو انسان واقف ہو جاتا ہے 8 دن میں. تو لیکن اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں نئی بات کیسے پڑھوں گا؟ اگر آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ یا تو یہ بتائیے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ جملہ کسی سے سنا ہے؟ نہیں سنا تو پھر آپ کو بولنا چاہیے تھا تاکہ مجھے حوصلہ ملتا کہ میں آئندہ بھی ایسی کوئی بات آپ تک پہنچاتا. یا تو اس کا رد پیش کرو. حسین ابن علی نے بیٹے کو جلدی سے اس لیے اٹھایا اور جملہ تاریخ میں نقل کیا کہ اگر کچھ دیر کے لیے اصغر زمین پہ لیٹے رہے، اگر ایڑیاں رگڑ دی تو پانی نکل آئے گا. ہے یہ نہیں ہے تاریخ میں؟ حسین ابن علی نے کہا کہ جلدی سے اس لیے اٹھا لیا کہ یہ فخر اسماعیل ہے، ایڑیاں رگڑ دے گا تو پانی نکل آئے گا. تو یہ فخر سلیمان بھی تو ہے. سلیمان نہیں جانتے کہ زمین کے نیچے پانی کہاں ہے. نہیں، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت علی کا لشکر صفین کے لیے نکل رہا تھا. رستے میں لشکر کو پیاس لگی. جب پیاس لگی تو لشکر نے چاہا کہ پانی مل جائے. علی نے کہا دیکھو یہیں کہیں پانی ہوگا. لشکر کے ڈھونڈنے والے جو پانی تلاش کرتے تھے وہ کئی میل تک گھوڑے دوڑاتے رہے، انہیں کہیں پانی نظر نہیں آیا. آ کے علی سے کہنے لگے مولا پانی تو کہیں نہیں ہے. علی نے ایک کلیسے کو دیکھا، گرجا گھر کو دیکھا، راہب کے کلیسے کو دیکھ کے کہنے لگے اس کے سامنے فلاں جگہ پہ مٹی ہٹانی شروع کرو. جیسے مٹی ہٹائی ایک چٹان نکل گیا. علی نے کہا اس چٹان کو ہٹاؤ. اب پورا لشکر مل کے چٹان ہٹا رہا ہے لیکن چٹان کسی سے نہیں ہل رہی. علی نے 2 انگلیوں سے چٹان کو ہلایا. جیسے 2 انگلیوں سے چٹان کو ہلایا پانی کا ایک چشمہ برآمد ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی بھی جانتے ہیں، علی اصغر بھی جانتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد. صلوات بھیجیے محمد والے. سے نہیں آتا وہ صلوات بھیجیے محمد والے. تو حضرت سلیمان کا لشکر ہوا کے دوش میں چلتا ہے. تاریخ نے یہ لکھا کہ اب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو لشکر کو لے کے آئے اور لشکریوں میں سے کون ہے جو آگے بڑھے اور اس وقت کو میرے سامنے لے کے آئے. اس سورے میں 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے اور 2 دفعہ بسم اللہ آیا ہے سورہ نمل میں اس لیے کہ حضرت سلیمان نے جو ملکہ سبا کو خط لکھا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. یاد ہے نا آپ کو بسم اللہ کی طاقت کل ہی بتائی ہے کہ اتنی ہے کہ یوسف پلڑے میں برابر دھل جاتا ہے. اتنی طاقت رکھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان نے خط لکھا، خط لکھ کے ملکہ بلقیس کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد
خط میں یہ لکھا تھا، خط تو گیا لیکن خط میں یہ لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ تک آ جاؤ۔ حضرت بلقیس نے سوچا، ملکہ سبا نے سوچا کہ واقعی اگر اللہ کے نبی ہوں گے تو اس بات کا جواب دیں گے۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی، حضرت سلیمان نے حضرت سلیمان کے لیے کہا یہ گیا کہ ایسا پانی چاہیے جو نہ زمین کا ہو نہ آسمان کا ہو۔ تو حضرت سلیمان نے استبل میں سے گھوڑوں کو دوڑایا، جتنے گھوڑے استبل میں موجود تھے ساروں کو دوڑایا۔ جب دوڑ کے گھوڑے واپس آئے تو حضرت سلیمان نے کہا ان سب کا پسینہ ایک شیشی میں ڈال دو اور وہ شیشی ملکہ بلقیس کو بھجوا دو، ملکہ سبا کو بھجواؤ اور اسے کہہ دینا یہ پانی نہ آسمان سے آیا ہے نہ زمین سے نکلا ہے۔ تو ایک نبی کے پاس سوال آیا اور اس کا جواب ہوا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ اب حضرت سلیمان نے چاہا کہ وہ تخت بھی میرے تخت کے ساتھ آ کے مل جائے، وہ جو تخت ہے وہ تخت بھی میرے تخت کے ساتھ آ کے مل جائے۔ امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میرا جملہ آج پہنچ گیا تو پورے عشرے کا نچوڑ میں آج کی اس مجلس میں آپ کو اس فکرے میں دینے جا رہا ہوں۔ بس صدقہ محمد و اہل بیت محمد جملہ یاد رکھیے گا۔ تو قرآن نے آواز دی کہ وہ آگے بڑھا، اتنے کے بڑھنے کے بعد جن کا نام توجہ، جن آگے بڑھے، دیو آگے بڑھے، افرین آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کے کہا ہم لاتے ہیں یا نبی اللہ، ہم لاتے ہیں یا نبی اللہ، ہم لاتے ہیں تخت کو۔ تو نبی پوچھتے رہے کتنی دیر میں، کتنی دیر میں، کتنی دیر میں؟ نبی کہتے رہے کہ دیر ہے، دیر ہے، دیر ہے۔ اب میں رکوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، یعنی یہاں نبی جانتا ہے کہ نبی کے یہاں دیر کیا ہے، جلدی کیا ہے، دیر کیا ہے، جلدی کیا ہے۔ اور تاریخ نے یہ لکھا کہ ایسے میں وہ آگے بڑھا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، تو اس کتاب کے بعد اس کے بعد جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا یا نبی اللہ میں تخت لے کے آؤں۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک جھپکے گی تخت حاضر ہو جائے گا، پلک جھپکے گی تخت حاضر ہو جائے گا۔ یعنی یہ طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم ہے کتاب کا۔ اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان کے پاس ملکہ سبا کا تخت لے آیا۔ اب جملہ یاد رکھنا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس کی طاقت تو یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں تخت لے آتا ہے۔ تو پھر جس کے پاس کتاب پوری کا علم ہوگا اس کے علم کی طاقت کیا ہوگی؟ اس کے علم کی طاقت یہ ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو کتاب پوری کے علم کے پاس جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی طاقت فقط یہ نہیں ہے کہ وہ چشم زدن میں تخت لے آئے، نہیں، بلکہ اس کی طاقت یہ ہے، توجہ، اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں 40 جگہ موجود ہو اور لوگ اس میں حیران کرے کہ وہ پلٹ کے گئے۔ اس لیے پریشان ہوتے ہو، تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی، تم جدھر چاہے رخ کر لو، تمہیں اللہ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ مجھے تو اگلی منزلوں کو طے کرنا ہے، جہاں آپ کو لے کے آنا ہے، وارث انبیاء حسین ابن علی تک۔ سلیمان کے تخت کی طاقت یہ ہے، تخت سلیمان کی طاقت بتا رہا ہوں۔ تو تاریخ نے لکھا کہ حضرت سلیمان کے تخت کی طاقت یہ تھی کہ ایسا تخت کسی کو نصیب نہیں ہوا،
ایسا تخت کسی کو نصیب نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد توجہ، اس کے بعد یہ لکھا کہ اس تخت کی طاقت حضرت سلیمان کی انگوٹھی میں موجود تھی. اب میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب کہ اگر وہ انگوٹھی جو تخت سلیمان کی حکومت رکھتی ہو اور وہ کوئی زکوٰۃ میں دے دے. اب بولنا چاہیے تھا، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے قبر حسین سے بس ہو جائے. اگر کوئی تو وہ انگوٹھی اگر کوئی زکوٰۃ میں دے دے تو پھر اس کی طاقت کتنی ہوگی جس کی زکوٰۃ ملک سلیمان ہو، جس کی زکوٰۃ ہی ملک سلیمان ہو، جس کی زکوٰۃ ملک سلیمان ہو، اس کی اپنی سلطنت کتنی بڑی ہوگی. اس کی اپنی سلطنت کتنی ہوا. یہ تاریخ نے لکھا ہوا یہ کہ حضرت علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. سنت نماز نہیں تھی، واجب نماز پڑھ رہے تھے. یاد رکھیے گا اس بات کو، سنت نماز نہیں تھی، واجب نماز پڑھ رہے تھے. اور جب واجب نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے میں دروازے پہ سائل نے آواز دی، کون ہے جو اللہ کے نام پر، کون ہے؟ پھر دوبارہ سوالی کے سوال کو یاد رکھنا، کون ہے جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے، اللہ کے نام پہ میری مدد کرے. تو مدینے میں کوئی بھی اٹھا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ تو شرک کر رہا ہے، اللہ کے نام پہ مدد کسی اور سے مانگ رہا ہے. اللہ کے نام پر مدد کسی اور سے مانگ رہا ہے. پورے مدینے میں مسجد نبوی کے باہر کوئی نہیں تھا. اس نے 3 دفعہ سوال دہرایا. جب تیسری دفعہ سوال دہرایا تو سوال دہرانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا. تب سب آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا، پروردگارا گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اسی وقت جب اس نے اللہ کو پکارا نا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ادھر علی نے انگلی سے اشارہ کیا کہ آ کے میرے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لے. اچھا پہلے رکیے پہلے یہ بتائیے کہ علی واجب نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ پڑھیے نماز. لاکھ سوالی سوال کرتا رہے، جائیے کسی کا فتویٰ لا کے دکھا دیجئے کہ آپ نماز چھوڑ کے اس کی مدد کر سکتے ہیں. نماز بھی جائے گی، زکوٰۃ بھی چلی جائے گی، کوئی ایک عمل بھی آپ نہیں پورا کر سکیں گے. بھائی نماز پہلا فریضہ ہے نا، نماز پہلا فریضہ، زکوٰۃ قضا تھوڑی ہو رہی ہے. زکوٰۃ تو جب آپ پہ واجب ہوگی جب آپ دے دیں گے. سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جب واجب ہوتی ہے تو اس کے لیے مدت ہوتی ہے کہ بھائی اتنے عرصے میں آپ ادا کر دو. کہیں تھوڑی جا رہی، بھاگی تھوڑی جا رہی زکوٰۃ. لیکن علی سے جب وہ سوالی جب سوال کر رہا ہے تو علی نے دوران نماز زکوٰۃ دے کر بتایا کہ تمہاری عبادتیں اور ہیں. جملہ بڑا ہے، میرا جملہ یاد رکھنا، تمہاری عبادتیں اور ہیں، علی کی عبادت اور ہے. یا علی تیری کیسی عبادت ہے؟ آپ آتا کہ مجھ سے نہ پوچھو، رسول سے پوچھو. رسول اللہ علی کی عبادت کیسی ہے؟ کسر بنو والی ہے یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور اس کے ہاتھ کی جنبش ثقلین کی عبادت سے
یا امیر المومنین، شکوہ تو اس نے پروردگار سے کیا تھا کہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو۔ مولا آپ نے کیسے سنا؟ آوالا کی احمد نمان، اللہ نے مجھے ہی حسن اللہ کہا ہے۔ مجھے حسن اللہ کا مجھے پتا ہے، حیرانی ہو جاتی ہے۔ میں اپنی کتاب سے پڑھوں، میں جرمدار لکھا یہ ہے مورخین عالم اسلام نے کہ گھر اللہ کا کعبہ آیا علی ہے۔ دیکھیے جب سائل دروازے پہ جاتا ہے نا، آپ کے گھر پہ بھی سواتی آتے ہو، دروازہ بجاتا ہے، جب دروازہ کھٹکاتا ہے تو جو دروازے سے باہر آئے اسی سے سوال کرتا ہے، جو دروازے سے باہر آئے اسی سے سوال کرتا ہے۔ میں کیا کروں قبلہ، میں میرے بزرگ تشریف فرما تائید فرمائیے گا، گئے ہم اللہ کے گھر ہی سے، جب دروازے پہ دستک دی تو علی باہر آئے۔ آئے یا نہیں آئے؟ اب جملہ میرا یاد رکھیے گا، جو آیا اس سے لے لو۔ اب میری بات پہ تو کوئی کفر کا فتویٰ لگائے تو لگائے، لیکن حضرت عمر کی بات پہ کون کفر کا فتویٰ لگائے؟ حضرت عمر نے کیا کہا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر کے خلیفہ دوئم کے پاس شکایت لے کے، مجھے ایک منزل لگانا ہے، خلیفہ دوئم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت علی کی شکایت کی، اور اس نے آ کے جب حضرت علی کی شکایت کی تو اس نے آ کے کہا کہ خلیفہ علی نے مجھے کعبے میں طواف کرتے ہوئے تماچا مارا۔ علی کو بلا لیا گیا، علی جب دربار میں پہنچے، دربار خلافت میں، تو حضرت عمر نے پوچھا یا علی، یا علی، یا علی بدعت ہوتا تو حضرت عمر کیوں کہتے؟ حضرت عمر نے کہا یا علی، یہ آپ کی شکایت لے کے آیا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ خلیفہ یہ طواف کرتے ہوئے نامحرم پہ نگاہ ڈال رہا تھا، جب یہ نامحرم پہ نگاہ ڈال رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے پہ تماچا مارا۔ حضرت عمر نے اس عربی کا گلا جھجوڑ کے کہا خبردار، تو اس کی شکایت لے کے آیا ہے، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ شروع کی ہے، اب تک بات پہنچاؤں گا۔ ایک کی فضیلت ہے اور ایک کا مسائل میں ذکر آ جائے گا تو دو انبیاء پورے ہو جائیں گے، لیکن جملہ سن لو جس جملے کے لیے میں اتنی تمہید کر کے آیا ہوں۔ تخت سلیمان، توجہ، تخت سلیمان، یہ میرا بھائی ہے یاسوب علی رضی، یہ ساتھ ہوتا ہے، علم پہ ہاتھ رکھوا لیجیے گا اس سے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو جملہ اب پڑھنے جا رہا ہوں میں نے تاریخ کتابت میں نہیں پڑھا، جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جتنی دیر سے میں پڑھ رہا ہوں نا مجلس سے، میں نے یہ جملہ کسی ممبر سے نہیں پڑھا، اور جملہ قیامت سے کم نہیں ہے، مولا گواہ جملے کی قدر کیجئے گا۔ اگر میں پہنچا گیا جملہ تو ڈاکٹر صاحب اشرا آج ہی مکمل ہے، اگر میں جملہ پہنچا گیا دعا فرمائیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے۔ تخت سلیمان کی حقیقت کو لوگ سمجھے کہ تخت کیا ہے، تو حسین ہے وارث سلیمان، تو تخت کی حقیقت کو حسین سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ یزید نے گھمنڈ کیا کہ اس کے پاس کائنات میں سب سے بڑا تخت ہے۔ میں آپ کو کہاں لے آیا ہوں ایک لمحے میں، یزید نے گھمنڈ کیا کہ اس کے پاس کائنات کا سب سے بڑا تخت ہے، اس کی رعایت سب سے بڑی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس سب سے بڑی فوج ہے، وہ جب چاہے
कोई बादशाह नहीं बनता। अच्छा जी, अब बात सियासी हो जाएगी। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाई किस बात से हो रही है मुल्क पाकिस्तान में कि ये बादशाह निज़ाम खत्म होना चाहिए। बाप की जगह बेटा क्यों वजीर आजम हो, कोई और क्यों ना वजीर आजम हो। भाई जंग यही हो रही है ना आपके सामने। सारी सियासत, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, मैं तो मिसाल समझा रहा हूँ आपको। तो ये बात तय है कि बादशाह का बेटा बादशाह का वारिस होता है और वो बादशाह बनता है, उसका जानशीन होता है, उसका वली अहद होता है, वो बाद में आके बादशाह बन जाता है। अगर जुमला पहुंच जाए फिर याद रखना, उसने समझा कि मेरे से बड़ा तो ताकत किसी के पास नहीं है, मेरे से ज्यादा तो पैसा किसी के पास नहीं है, मेरे से ज्यादा तो ताकत किसी के पास नहीं है, मेरे से ज्यादा तो दौलत किसी के पास नहीं है, मेरे से ज्यादा रियाया किसी के पास नहीं है, मेरे से ज्यादा फौज किसी के पास नहीं है। हुसैन 72 को लेके निकले। तू दीन और शरीयत की बादशाहत की बात कर रहा, तू दुनियावी तख्त ताज लिए हुए, दुनियावी तख्त ताज लिए हुए दीन के तख्त में बैठने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि अपनी मर्जी से दीन को और शरीयत को अपने मुताबिक मोड़ ले। मैं हूँ हुसैन जो दीन का वारिस हो, मोहम्मद का वारिस हो, आदम का वारिस हो, नूह का वारिस हो, इब्राहिम का वारिस हो, मूसा का वारिस हो। जब तो सही जिस तख्त में तुझे नाज है वो तेरा बेटा तेरे लिए गाली ना बना देना होता है। हुसैन ने कहा मैं सुलेमान के तख्त का वारिस हूं, मैं तेरे तख्त को गाली न बना दूं कि तेरा बेटा ही ठुकरा दे। कोई बेटा कायनात में देखा है जो विरासत ठुकराए? हुसैन उस ताकत का नाम है जो इससे टकराता है कयामत तक के लिए लानत बन जाता। हुसैन इब्ने अली की विरासत को समझो। हुसैन अंबिया का वारिस है, हुसैन दीन का वारिस है, हुसैन खुद दीन है, हुसैन खुद दीन है, हुसैन अली खुद दीन है। एक नबी का जिक्र हो गया, जिक्र बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे का भी जिक्र सुनिए क्योंकि दोनों को बादशाहत दी है अल्लाह ने। अल्लाह अपने मुखलिस बंदों को आजमाता है, इम्तिहान में डालता है। दूसरे नबी का नाम अय्यूब है, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। साबिर नबी, बहुत बड़ा साबिर है, साबिर है। अल्लाह ने बहुत बड़ी रैयत दी थी, बाग थे, खेत थे, खलियान थे, मजदूर थे, रियाया थी। मलाइका में आपस में गुफ्तगू हो गई। इतनी नेमतों के बाद तो कोई भी इबादत कर सकता है। अल्लाह ने कहा मेरा मुखलिस बंदा है। याद है ना आपको अशरे की शुरुआत? अल्लाह ने कहा था मुखलिस बंदों को नहीं भटका सकेगा। मेरा मुखलिस बंदा आवाज़ फिर परवरदिगार का नेमतें छीन भी लूंगा तो इबादत में कभी नहीं आएगी। अल्लाह अच्छा इम्तिहान लेना चाहता है। आवाज़ें तुम्हें दिखाने के लिए अय्यूब का इम्तिहान लेता हूँ। 2 दिन में पूरी माल मवेशी मर गए। रियाया आके रोई, परवरदिगार तेरे नबी की माल मवेशी सब मर गए। बैन कर रहे थे। अय्यूब नबी आए, क्या हुआ? कहा आपके सारे माल मवेशी मर गए। अय्यूब ने कहा खैर है, जिसने दिए थे उसने ले लिए। इम्तिहान और तेज हुआ, दिन गुजरे, जितनी अनाज पड़ी थी सारी खाकस्तर हो गई, बाग जल गए, खेत उजड़ गए, कुछ बाकी नहीं रहा। फिर रोती हुई रियाया वापस आई, आके कहने लगी या नबी अल्लाह सब कुछ लुट गया। अल्लाह ने कहा, अय्यूब नबी ने कहा खैर जिसने दिया था उसकी मर्जी है, हम राजी बरिजा है। फिर इबादत के मुसल्ले पे आ गए। अल्लाह ने बेटे दिए थे। वक्त ये आया एक बेटा दफनाने जाते थे, दूसरे की लाश होती थी।
दूसरा लेके जाते थे, तीसरे की लाश होती थी। वक्त बढ़ता चला, बेटों की मैयतें उठाते चले, मुसल्ले पे आके बैठ गए। आके बैठ के कहने लगे परवरदिगार मर्जी तेरी है, दिए तूने थे। सबसे ज्यादा जो मेरी दौलतों में सबसे बड़ी दौलत थी ना, वो भी तूने ले ली है, लेकिन फिर भी मैं राजी हूँ, फिर भी मैं राजी हूँ। डॉक्टर साहब बात बड़ी है, अगर बात पहुंच गई फिर भी मैं राजी हूँ। वक्त यहाँ तक आया, मलाइका से अल्लाह ने कहा अब मैं अय्यूब के जिस्म से इम्तिहान लूंगा। जिस्म पे जख्म बनना शुरू हुए, रियाया साथ छोड़ गई, लोग साथ छोड़ गए। जब लोगों ने साथ छोड़ा, उस वक्त अय्यूब नबी की ज़ौजा, 4 बीवियां थी, 3 ने साथ छोड़ दिया। एक ने कहा जब तक आपका साथ है, खुशहाली आपके साथ, तो ये तंगी भी आपके साथ गुजारूंगी। अय्यूब ने कहा मैं तुझसे राजी हूँ, अपनी रजा से कहता हूँ तू चली जा। और उसने कहा नहीं, मैं नबी के खानदान की चश्मो चिराग हूँ, मैं आपको छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती। अय्यूब नबी ने कहा अल्लाह तुझे इसकी जदा दे। वक्त यहाँ तक आई, गुर्बत और फाकों की नौबत आ गई। वो जो कनीज़ें थी उनके घर में जाके अय्यूब की ज़ौजा ने जाके उनके घर में नौकरी तलब की। उन्होंने कहा अगर उजरत नहीं दे सकते, रात को 2 रोटियां दे देना, एक मेरे और एक मेरे मियां के लिए काफी हो जाएगा। ये इम्तिहान बढ़ता चला। अब लोगों ने आके कहा तुझे पता नहीं है, जिन्होंने काम पे रखा था उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है अय्यूब को एक बीमारी है, इसकी ज़ौजा उसके साथ रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीमारी हमारे घरों में आ जाए। सरदार खट्टे होके आ गए रैयत के, और उन्होंने आके अय्यूब से कहा हमारा शहर छोड़ दे, इसी में सारा मसाइब छुपा हुआ है। जब अय्यूब नबी से कहा ना शहर छोड़ दे, अय्यूब ने कहा दिन का इंतजार करो, मैं दिन होते ही शहर छोड़ दूंगा। और उन्होंने कहा नहीं, हमसे गुजारा नहीं होता, हम चाहते हैं कि तू इसी वक्त शहर को छोड़। अदादारों तारीख ये लिखती है ज़ौजा ने अय्यूब को सहारा दिया। जाकिर साहब अय्यूब नबी 7 कदम आगे बढ़ा, 70 दफा पीछे मुड़ के देखा, फिर 7 कदम आगे बढ़ा, 70 दफा मुड़ के देखा। ज़ौजा ने पूछा क्या देख रहे हैं मेरे वाली? आवाज आई जहां कोई बसता हो ना, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि कहीं उसे वतन का छुड़ाया जाए। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। एक चौराहे पे अय्यूब नबी आ गया, खाने पीने की मोहताजी हो गई, बादशाह नबी था। ज़ौजा से कहने लगा, ज़ौजा ने कहा अब फाकों से मरते हैं, जान बचाना वाजिब है। उस चौराहे पे कोई काफिला गुजरेगा तो मैं उससे खाना तलब करूंगी। तारीख कहती है ज़ौजा उस चौराहे पे आके बैठी, काफिला करीब से गुजरा, जुमला कयामत से कम नहीं है। उस वक्त काफिले वालों से अय्यूब की ज़ौजा ने कहा कोई है जो हमें खाना खिलाए? बहुत दफा सोच के कांपती हुई आवाज से ये आवाज निकली, कोई है जो हमें खाना खिलाए। आवाज आई तू कौन है? आवाज आई वो नबी अय्यूब है, मैं उसकी ज़ौजा हूँ। आवाज आई अय्यूब की ज़ौजा तो हजरत यूसुफ की पोती नहीं है? आवाज आई हाँ मैं उसी यूसुफ की पोती हूँ। कहा हमने सुना है यूसुफ की पोती है, तो यूसुफ के खानदान वालों के बाल बहुत खूबसूरत होते हैं, इल्तजा करने की जरूरत नहीं है, चादर हटा बाल दिखा, अगर तू बाल दिखाए तो हम तुझे खाना देते हैं। दौड़ती हुई अय्यूब के कदमों में आई, आके कहती अब गैरत का मसला आ गया है। आवाज अय्यूब आई अल्लाह तेरा इम्तिहान बड़ा हो गया है, अब मेरी बस हो गई है, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। आवाज आई अय्यूब क्या हुआ? कहा अब वक्त ये आ गया है कि मेरी नामोस के सर से चादर उतर रही है। आवाज आई अय्यूब गवाह रहना, जहां तेरा सब्र खत्म हो गया है मैं तुझे एक साबिर दिखाऊंगा। तेरी ज़ौजा को किसी ने पत्थर तो नहीं मारे, तेरी ज़ौजा के सर से चादर तो नहीं छीनी। अय्यूब तुझे एक साबिर दिखाओ। शाम के बाजार में माओ बहनों के साथ जैसे ही काफिला पहुंचा, आवाज आई जिसने अली से बदला लेना हो, अली की बेटियां। मैं एक रिवायत पढ़नी, वो बड़े मसाले एक रिवायत सुन, जिसने अली से बदला लेना हो वो अली की बेटियों से बदला ले ले। उसी वक्त दरबार में हिंद की
کی کنیز آئی، اس نے ماحول دیکھا، آگے آگے نیزوں پہ سر چڑھے ہوئے ہیں، اور ایک نیزے پہ ایسا سر ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آواز آئی، دوڑتی ہوئی اپنی مالکہ کے پاس آئی، آگے کہنے لگی ملکہ تو نے مجھے کل پرسوں بتایا تھا کہ تیرے مرشد حسین بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ آواز آئی ہاں، تجھے اس وقت کیا یاد آئی؟ آواز آئی کہاں بیٹھ کے حسین قرآن پڑھتے ہیں؟ آواز آئی مصلی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ آواز آئی کوئی اور جگہ؟ کہاں منبر پہ قرآن بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ آواز آئی کوئی اور جگہ؟ جب سب کہنے لگی ہاں مسجد پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے۔ آواز آئی پڑھتے ہوئے قرآن مسجد پہ بیٹھ کے، ملکہ میں ایک ایسا قاری دیکھ آئی ہوں جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ملکہ نے کہا وہ کون سا قاری ہے جو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگی ملکہ آ بازار تجھے قاری دکھاؤ۔ 4 قدم پیچھے ہند ہٹ کے کہتی ہے میں اور بازار، میں اس کی کنیز ہوں جس کا نام زینب عالیہ ہے، اس کی کنیز بازار نہیں جاتی۔ اگر مر جاتا مجھے بلانا پڑتا۔ اس نے کہا ملکہ اگر صرف قاری ہوتا تھا کہ ساتھ تعریف فرمانا۔ ملکہ کہتی ملکہ اگر قاری صرف ہوتا تھا میں تجھے بازار جانے کا نہ کہتی۔ میں کچھ بے وارثوں کو دیکھ آئی ہوں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، جن کے سروں سے لہو بہہ رہا۔ رویا کرو حسین کے نام، جتنا رو پڑے ہو میں راضی ہوں، سیدہ تم سے راضی ہو جائے، لیکن اتنی ہائے بلند کرنا میں اس منزل تک آ جاؤں۔ عزادار و مقتل کہتا ہے ہند نے چادر سنبھالی، چادر سنبھال کے آگے کرسی چل رہی تھی، پیچھے پیچھے ہند آ رہی تھی، دیکھا عجیب ماحول ہے۔ کہتی ہے ابھی ابھی قافلہ قید خانے کی طرف گیا ہے، ادھر قید خانے میں شور ہوا، قیدی تیار ہو جا، بادشاہ وقت کی زوج آ رہی ہے، ملکہ شام آ رہی ہے۔ ادھر ام کلثوم کے سہارا لیتے ہوئے عالیہ نے کہا ام کلثوم بادشاہ کی زوجہ میری کنیز ہند ہے، وہ مجھے اس حالت میں دیکھے زینب مر جائے گی۔ آواز آئی مقتل کہتا ہے عالیہ نے نظروں کو جھکایا، ہند کہتے ہیں ہند قید خانے میں آئی۔ اب جو قید خانے میں آئی اس کی نگاہ عالیہ کے سر سے نہیں اٹھتی، سر سے خون بہ رہا ہے۔ آواز آئی قیدان کسی نے بہت مارا ہے۔ آواز آئی ہاں ہمارا کوئی چھڑانے والا تو نہیں ہے۔ آواز آئی قیدان مجھے بتا تو کس خاندان سے تعلق ہے، کس ملک سے تعلق ہے؟ آواز آئی شہر کون سا ہے؟ کہا شہر مدینہ۔ جیسے مدینے کا نام آیا ہند کرسی سے زمین پہ آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی مجھے معاف کرنا، مدینے میں میرے سید رہتے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا تو کس خاندان سے ہے۔ آواز آئی شہر مدینہ، بتا محلہ کون سا ہے؟ آواز آئی بنی ہاشم۔ ہند کانپنے لگی، کانپ کے کہتی ہے بتا علی کو جانتی ہے؟ آواز آئی جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ آواز آئی حسین کو جانتی ہے؟ آواز آئی 70 قدم سے قتل ہوتا ہوا دیکھ آئے ہو۔ آواز آئی ہند سے جیسے ہی کانپنا شروع ہوا نا، ایسے میں رو کے عالیہ نے سوال کیا، رو کے عالیہ نے کہا ہند بتا تو مدینے میں کس کو جانتی ہے؟ آواز آئی میں علی کو بھی جانتی ہوں، حسین کو بھی جانتی ہوں، کب مستورات میں بھی کسی کو جانتی ہے؟ آواز آئی اس کو جانتی ہوں جس کا نام لینا میں اس میں جس ماحول میں اچھا نہیں سمجھتی۔ عزادار اب ماتم کرنا جملہ ماتمی کے لیے ہے۔ مقتل کہتا ہے آواز آئی مجھے نام لے کے بتا کس کی بات کر رہی ہے؟ ہند نے کہا قیدت نہ ہوتی تو میں بتاتی، تو نے کس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ تڑپ کے کہنے لگی مجھے کان میں بتا۔ ہند نے کان قریب کیے، عالیہ کے کان